ایسے کی جو سیکھا، جو حاصل کیا، دوسروں تک منتقل کیا، تو یہ جو سلسلہ رہا یہ پھر ہماری اصطلاح میں تصوف کہلاتا ہے۔ اچھا، پورا جو بھی تصوف ہے یہ 5 قسم کی معرفتیں ہیں اس میں۔ سب سے پہلی معرفت ہوتی ہے احکام اللہ کی معرفت، اور یہ 5 درجہ بدرجہ ہیں، سب سے پہلے، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد۔ تو سب سے پہلی جو معرفت جو اللہ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے وہ ہے احکام اللہ کی معرفت، شریعت کی معرفت، حلال حرام کی معرفت، جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں لازم فرمائی ہیں، جن چیزوں سے منع فرمایا ہے، جس کو ہم فقہ کہہ لیجئے، اس کی معرفت یہ سب سے پہلے ہے۔ تو فقہ میں ہی احکام کی معرفت حاصل ہوتی ہے، تو سب سے پہلی معرفت یہ ہوتی ہے۔ اسی لیے کوئی ولی جاہل نہیں ہو سکتا، جاہل کو اللہ تعالیٰ کبھی ولایت نہیں دیتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ولایت بھی جو ہے وہ کسبی چیز ہے، تو وہ بھی چیز ہے۔ جو ولایت کو کسبی اعتقاد کرے تو وہ گمراہ ہے، جس طرح نبوت بھی وہبی چیز ہے، جو نبوت کو کسبی اعتقاد کرے وہ کافر ہے۔ کسب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل کر کے، کوئی بھی ایک عمل ہو، کوئی بھی ہو، وہ یہ سمجھے کہ جناب اس کو میں کر لوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے ولایت عطا کر دے گا، ایسا نہیں ہے۔ ولایت وحدی ہے، اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے سے ہوتی ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، لیکن کسی جاہل کو کبھی اپنی معرفت نہیں دیتا۔ حتیٰ کہ جو مادرزاد ولی بھی جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ بھی اگرچہ پیدائشی ولی ہے لیکن باقاعدہ وہ علم حاصل کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو علم شریعت ہے یہ کسب سے آتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، پڑھنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے، استاد کے پاس جانا پڑتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا انما العلم بالتعلم والفقہ بالتفقہ، غالباً طبرانی کی روایت ہے۔ تو یہ علم جو ہے سیکھنے سے آتا ہے اور فقہ سمجھنے سے آتی ہے۔ تو اس لیے علم شریعت باقاعدہ سیکھنے کے لیے، جو علم لدنی ہوتا ہے، آج کل یہ بھی ایک بڑا ہوا ہے نا کہ آتا جاتا کچھ نہیں ہے اور بھی علم لدنی کا ایک جھنڈا اٹھا کے گھوم رہے ہیں۔ تو علم لدنی کا جو معاملات ہوتے ہیں وہ آگے صفات کی معرفت اور جو دیگر معرفتیں ہیں ان کا اس سے تعلق ہوتا ہے۔ احکام کی معرفت تعلم سے ہی آئے گی، کسب سے آئے گی۔ آپ کے سامنے صحابہ کرام کی زندگی موجود ہے، ان سے بڑھ کر تو اس امت میں افضل کوئی نہیں۔ کس طرح وہ احکام کا کسب کیا کرتے تھے، ڈیوٹیاں لگتی تھی۔ جب ابتدائی دور تھا آپ علیہ السلام نے عقد مواخات قائم کیا، تو ایک بندہ کام کرتا تھا، ایک بندہ حضور علیہ السلام کے پاس ہوتا تھا، پھر اگلے دن وہ آتا تھا، دوسرا جاتا تھا، تو جو باتیں ہوتی تھی وہ جا کر اپنے بھائی کو بتاتا تھا۔ اس طرح سیکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے عرصے میں جا کے سورہ بقرہ سیکھی، حالانکہ عربی نہیں آتی تھی انہیں کیا۔ حضرت ابو ہریرہ، اصحاب صفہ پوری ایک جماعت تھی جو باقاعدہ علم کا کسب کرتی تھی، قرہ صحابہ کرام تھے۔ ٹھیک، علم کے اعتبار سے سارے تو برابر نہیں ہیں، صحابیت، نفس صحابیت سب کو حاصل ہے، لیکن مقام و مرتبے سب کے مختلف ہیں۔
اسی اعتبار سے مجتہدین الگ ہیں، عام صحابہ الگ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو علم جو ہے وہ سیکھنے سے آتا ہے. تو سب سے پہلی معرفت ہی احکام اللہ کی معرفت ہے. جس کو یہ نہیں ہے اگلی کوئی معرفت اس کو حاصل نہیں ہو سکتی. یہ بنیادی اصول ہے. اور اس کے بعد آتی ہے اسماء اللہ کی معرفت. اللہ کے جو مختلف نام ہیں. اسی لیے صوفیہ کرام ابتدا کس چیز سے کراتے ہیں؟ پہلے علم شریعت سیکھو، اس کے بعد پھر اللہ کے ناموں کا مختلف طریقے سے وہ ذکر اور اوراد کرتے ہیں. ان کے سلسلے کے اندر مختلف اوراد ہوتے ہیں. صبح یہ پڑھنا ہے، شام یہ پڑھنا ہے، رات یہ پڑھنا ہے، نماز فلاں نماز کے بعد یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھنا. یہ جو اسماء کا وہ ورد کرتے ہیں، تو ہر اسم کی ایک اپنی تاثیر ہے، ہر اسم کے اپنے خواص ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سالک کے اوپر کھولتا ہے. شریعت سے چلتا ہے سفر، اسماء کی معرفت پر آتا ہے. اس کے لیے مختلف مجاہدات ہوتے ہیں، ریاضات ہوتی ہیں. اور پھر اگلا مرحلہ آتا ہے افعال اللہ کی معرفت. یہ تیسری معرفت ہے. اللہ تعالیٰ کے افعال، یدبر الامر، اس کائنات میں جو کچھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی کا تصرف ہے. تو اس کے لیے وہ مکاشفات ہوتے ہیں، مجاہدات ہوتے ہیں. یہ جو تصور شیخ اور مختلف چیزیں کرائی جاتی ہیں، جو تصورات باندھے جاتے ہیں، یعنی انسان کو یکسوئی حاصل ہو. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم ظاہر کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. پیچھے طاقت کیا ہے؟ اعتقاد تو ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہماری اس طرف اس وقت توجہ نہیں ہوتی. لیکن جب انسان تنہائی پسند ہوتا ہے، معاملات پہ غور کرتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہوا یہ کس طرح ہوا، کیا ہوا، تو یہ سب چیزیں انسان کو پھر اس کی معرفت ہوتی ہے کہ خوشی ملی تو اللہ کی طرف سے، غم بھی آیا تو اللہ کی طرف سے، راحت ملی تو اللہ کی طرف سے، پریشانی آئی تو بھی اللہ کی طرف سے. تو انسان کو جب افعال اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے تو پھر مخلوق سے ماورا ہو جاتا ہے، پھر وہ اسباب سے ماورا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اس کو نہ کسی کی تعریف سے اچھی لگتی ہے، نہ کسی کی مذمت بری لگتی ہے. تو یہ لوگ کون ہیں؟ کچھ بھی نہیں. تو وہ اب ظاہر کو چھوڑ کر باطن کی طرف چلا جاتا ہے. تو اللہ کے افعال کی اس کو معرفت حاصل ہوتی ہے. اس کے لیے پورے ریاضات، مجاہدات یہ کرائے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر اگلا مرتبہ آتا ہے صفات کی معرفت. اللہ تعالیٰ کی صفات، وہ قدیر ہے، وہ علیم ہے، ٹھیک ہے. اس کی صفات کی انسان کو پھر مختلف طریقے سے معرفت ہے. وہ پھر سب چیزیں اس پہ کھلتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو علم لدنی عطا فرماتا ہے. پھر اس کے لیے وہ ظاہر، غائب، یہ چیزیں کچھ نہیں رہتی. کیونکہ جب اللہ کی معرفت اس کو مل جاتی ہے، اس کی صفات کی معرفت، تو وہ پھر اس کے لیے نزدیک یہ چیزیں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی. پھر پانچویں معرفت آتی ہے اللہ کی ذات کی معرفت. اچھا، یہ جو ذات سے پہلے تک کا سفر تھا، یہ سلوک ہے، یہ طریقت ہے. طریقہ مانے چلنا، راستہ. تو یہ جو راستہ ہے کہ احکام سے گیا اسماء پر، اسماء سے گیا افعال پر، افعال سے گیا صفات پر، یہ جو پورا سفر ہے یہ طریقت ہے، یہ سلوک ہے. اور اس کو طے کرنے والا سالک کہلاتا ہے. اور پھر انسان
ابھی تک ولایت کے مرتبے پر نہیں پہنچا ہے، اس کو منزل حاصل نہیں ہوئی ہے۔ جیسے ہی ذات کی معرفت حاصل ہوتی ہے، یہ ہے مقام وہب، یہ ہے عطا کا مقام۔